اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصول کافی جلد دوم صفحہ نمبر 99 باب نمبر 8 ائمہ خدا کی اطاعت فرض ہے۔ حدیث نمبر 1 خدا کی رضا اطاعت امام ہے۔ جناب زیادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو جعفر امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، دین کی بلندی اور اس کی شان و شوکت اور دین کی چاپی اور خدائے رحمان کی رضا و خوشنودی امام کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اس کی اطاعت کرنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے ہمارے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے اطاعت رسول اور اطاعت خدا سے منہ پھیر لیا تو اے رسول آپ پریشان نہ ہو، آپ کوئی ان پر نگہبان اور محافظ توڑے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 80۔ حدیث نمبر 2 میں گواہی دیتا ہوں کہ علی علیہ السلام امام ہیں کہ جن کی اطاعت اللہ نے فرض کی ہے۔ جناب ابو الصبا بیان کرتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ گواہی دیتا ہوں کہ علی علیہ السلام وہ امام ہیں جن کی اطاعت خدا نے فرض و واجب قرار دی ہے، اور حسن علیہ السلام وہ امام ہیں جن کی اطاعت اللہ نے فرض قرار دی ہے، اور حسین علیہ السلام وہ امام ہے جن کی اطاعت خدا نے فرض کی ہے، اور علی بن الحسین علیہ السلام امام ہے کہ جن کی اطاعت کو خدا نے فرض کیا ہے، اور محمد بن علی علیہ السلام وہ امام ہے کہ جن کی اطاعت کو خدا نے فرض کیا ہے۔ حدیث نمبر 3 ہم وہ ہیں جن کی اطاعت کو خدا واجب قرار دیا ہے۔ جناب بشیر الاتھار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم اہل بیت وہ قوم ہے جن کی اطاعت کو خدا نے واجب قرار دیا ہے، اور تم ان کی اطاعت کرو، کیونکہ جو ان سے جاہل ہے خدا اس کی جہالت کے عذر کو قبول نہیں کرے گا۔ حدیث نمبر 4 مراد اطاعت واجب ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 4 اور 54۔ جناب ابو جعفر امام باقر علیہ السلام نے خدا کے اس قول کے بارے میں فرمایا، ہم نے ان کو ملک عظیم عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس سے مراد ہے ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 5 انبیاء اور اوصیاء اطاعت میں مشترک ہے۔ جناب ابو الحسن الاتھار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، انبیاء کرام اور اوصیاء کو اطاعت میں مشترک قرار دیا ہے، یعنی دونوں کی اطاعت واجب ہے۔ حدیث نمبر 6 راسخون فی العلم ہم ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 4 اور 54۔ جناب ابو الصبا الکنانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت وہ قوم ہے جن کی اطاعت کو خدا نے واجب قرار دیا ہے، اور انفال جنگ کی مال غنیمت خدا نے ہمارے لیے قرار دیا ہے۔ انفال وہ مال غنیمت ہے جس پر جنگ نہ ہوئی ہو، اور مال غنیمت میں سے عمدہ اشیاء کو خدا نے ہمارے لیے قرار دیا ہے۔ اور راسخون فی العلم ہم ہے، ہم ہی وہ ہے جن پر حسد کیا گیا ہے کہ جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے، کیا یہ لوگ ان پر حسد کرتے ہیں جن کو خدا اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ حدیث نمبر 7 ہمارا عقیدہ ہے کہ اوصیاء کی اطاعت واجب ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 5 اور 50۔
جناب الحسین بن ابو العلا بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں اپنا عقیدہ ذکر کرتے ہوئے عرض کیا، ہمارا عقیدہ اوصیاء کے بارے میں ہے کہ ان کی اطاعت واجب و فرض ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اور اوصیاء ہی جن کے بارے میں خدا نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی اطاعت کرو، یہ اوصیاء ہی ہے جن کے بارے میں خدا نے فرمایا فقط اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ایمان والے جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 8، کیا آپ کی اطاعت فرض ہے؟ جناب معمر بن خلا نے بیان کیا ہے کہ ایک ایرانی شخص نے حضرت ابو الحسن امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا، کیا آپ کی اطاعت واجب ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ اس نے پھر سوال کیا، کیا آپ کی اطاعت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اطاعت کی مانند ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ حدیث نمبر 9، کیا تمام ائمہ اطاعت میں ایک جیسے ہیں؟ جناب ابو بصیر نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے سوال کیا، کیا تمام ائمہ اطاعت اور اولی الامر ہونے میں برابر ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔